محترم رانا لیاقت صاحب، جناب خواجہ محمد آصف صاحب، جناب مشاہد اللہ خان صاحب، میرے بھائی جاوید ملک صاحب، محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب، جناب شیخ کیسر صاحب، محترم پیر فیاض الحسن صاحب، معزز خواتین و حضرات، میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اور محترم سردار صاحبان، ست سری اکال۔ آج کل ایک ڈبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں، اور وہاں پر جو ہمارے پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ایک تو ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، اور میں اس ووٹ کے حق دیے جانے پر بہت خوش ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور مجھے بہت یقین ہے کہ جو پاکستانی ہمارے باہر رہتے ہیں وہ انشاءاللہ درست فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے درست کریں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت اتنی ہی ہے جتنی کہ نواز شریف کے دل میں ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی اگر پاکستان میں کچھ بھی ہو، خوشی کا مقام ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی افسوس والی بات ہو، کوئی دکھ والی بات ہو تو بہت دکھ محسوس کرتے ہیں، اور کئی کڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں جتنی خبر وہ رکھتے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی اتنی خبر نہیں۔ تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے۔ آج مجھے ٹی وی والوں نے پوچھا یہاں پر کہ جی آپ جو ہے وہ دوہری شہریت رکھنے والوں کو جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دوہری جو شہریت ہے، جو ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ رکھنے والے بھی اتنے ہی پکے سچے کھرے پاکستانی ہیں جتنے کہ پاکستانی نیشنلٹی رکھنے والے پاکستانی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن، تفریق، امتیاز یا اس میں کوئی تمیز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب کو چاہیے کہ صرف دو چار بندوں کے لیے، دو چار اشخاص کے لیے، دو چار شخصیتوں کو بچانے کے لیے جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو کنٹروورشل ہو جائے، اور جو ہے وہ یہ ہمارے پاکستانی سوچنے میں مجبور ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیوں کنسنسس نہیں پیدا کیا جا سکا۔ زرداری صاحب ایسا کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ آپ نے پہلے بھی بڑے فیصلے جلد بازی میں کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ سب بیک فائر ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے پوری قوم کا، اس میں کنسنسس کروائیں، کنسنسس ہونا چاہیے پوری قوم کا، اور پوری قوم جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہماری امریکہ کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے، قوم کا کنسنسس ہونا چاہیے، ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے۔
ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے کہ کشمیر میں ہماری کیا پالیسی ہوگی. ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں اس پہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے. یہ ملک تب چلے گا جا کر صحیح طرح سے. یہ آپ کچھ سوچتے رہیں, قوم کچھ سوچتی رہے, حصوں بخروں میں بٹی رہے مختلف ایشوز پہ, تو پھر کیا قوم آگے بڑھے گی. میں چونکہ ماضی سے سبق سیکھ چکا ہوں اور آج بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے میں یہ دل سے باتیں کر رہا ہوں. یہ کچھ سطحی قسم کی باتیں نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے, ریاست ہے, ملک ہے, قوم ہے, 18 کروڑ عوام کی قوم ہے. بھائی اس کو صحیح طرح سے چلاؤ. یہ مذاق نہیں ہے. یہ ایسے ایک منٹ میں بیٹھ کے آف دا کف فیصلے کرنے والی باتیں نہیں ہیں. کوئی لی جگ والے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں پر امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے پوری قوم کا. میرے زرداری صاحب کے ساتھ ڈفرینسز کے باوجود, اختلافات کے باوجود, زرداری صاحب کی پالیسی سے مجھے اتفاق نہیں ہے, اکثر و بیشتر پالیسی سے مجھے اتفاق نہیں ہے, لیکن جہاں قوم کا معاملہ آیا ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے کہا کہ یہ قومی معاملہ ہے, اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ 17ویں ترمیم کے بعد 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم پہ ہم نے کنسنسس کیا. کچھ صرف ہم آج اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے. میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ کچھ صرف اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی, یہ پاکستان کی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی عزت اور پاکستان کی توقیر کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے تو اس وقت جو ٹارگٹس ہیں, جو ہمارے اس وقت جو اہداف ہیں, بھائی وہ اقتدار سے کہیں آگے ہیں, کہیں اونچے ہیں. یہ اقتدار تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھا ہے. قوم نے ہمیں 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, لیکن کسی نے 2-2-2.5 سال سے زیادہ چلنے نہیں دیا. لیکن ان 2-2-2.5 سالوں میں بھی ہم وہ کر گئے جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو چکا ہے.